سندھ میں ایم ڈی کیٹ 2025 امتحانات کا آغاز۔ سندھ اور اسلام آباد میں سینٹرز پر 33,000 سے زائد امیدوار شریک ہوں گے۔ کراچی میں امتحانی مراکز این ای ڈی یونیورسٹی اور ڈاؤ اوجھا کیمپس میں قائم۔ امتحانی مراکز میں بائیو میٹرک سسٹم، میٹل ڈیٹیکٹرز اور سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ امیدواروں کو اپنے اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ ساتھ لانے کی ہدایت۔ استنبول میں پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور ختم۔ اجلاس مزید 3 روز جاری رہنے کا امکان۔ پاکستان نے ٹی ٹی پی کو افغانستان میں نئی جگہ منتقل کرنے کی پیشکش مسترد کر دی۔ افغان طالبان کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ افغانستان ہر صورت فتنہ الخوارج کو لگام ڈالے، حملہ آور گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں آسیان سمٹ کا آج سے آغاز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر شاندار ریڈ کارپٹ استقبال۔ ٹرمپ ملائیشیا اور دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ غزہ میں پائیدار امن ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جلد ٹاسک فورس تیار ہوگی۔ حماس فوری طور پر یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرے۔ ضرورت پڑی تو قطر غزہ میں امن فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ پیوٹن سے اب تب تک ملاقات نہیں کروں گا جب تک امن معاہدے کا امکان نظر نہیں آئے گا۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے نئی حکومت بنانی ہے۔ یہ منڈے کو یا ٹیوزڈے کو چیئرمین صاحب خود اعلان کریں گے اس کا۔ We have the required number۔ پھر تو پھر الیکشن ہوگا، لیکن اگر وہ مستعفی نہیں ہوتے تو نیچرلی پھر جو ہے وہ ایک ہی راستہ ہے۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم کی تبدیلی کے لیے نمبر گیم مکمل۔ صدر آصف علی زرداری نے تحریک عدم اعتماد لانے کی منظوری دے دی۔ پی پی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ انوار الحق کو عہدے سے ہٹانے اور نئی حکومت بنانے سے متعلق حکمت عملی طے۔ چودھری یاسین نے کہا کہ نیا وزیر اعظم کون بنے گا اس کا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ نون لیگ کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حمایت نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری کہتے ہیں انوار الحق سے بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملا، انہیں اب خود ہی سوچ لینا چاہیے۔ نون لیگ نے آزاد جموں و کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر باتیں بہت کرتے ہیں مگر کارکردگی صفر ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی اہم کارروائی۔ جھالر میں دہشت گردی کا بڑا حملہ ناکام۔ شرپسندوں اور اہلکاروں میں شدید فائرنگ کا تبادلہ، 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ذرائع کے مطابق فورسز کو بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی موجودگی اور خودکش گاڑی تیار کرنے کی مصدقہ اطلاع ملی تھی، جس پر آپریشن کیا گیا۔ اس دوران بارودی گاڑی کو تباہ کر دیا گیا۔ پہلے پاکستانی ہیں، پھر پنجابی ہیں یا بلوچ ہیں یا سندھی ہیں یا پشتون ہیں، تو پھر کیا ایسی بات ہوئی کہ ہم میں پھر فاصلے پیدا ہوئے، شکایات پیدا ہوئے؟ پاکستان میں دہشت گردی کا 2018 میں مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ جو چپتا ہوا سوال جس کا ہمیں آج جواب تلاش کرنا۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ۔ بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ اللہ نے اس صوبے کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا، افسوس ہے اس کی دولت ابھی بھی زمین کے اندر دفن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ دور دراز علاقوں میں بجلی اور سڑکوں کی فراہمی بڑا مسئلہ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر کا دورہ۔ صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات۔ دو طرفہ دیرینہ دوستی کا اعادہ۔ جنرل عاصم منیر نے خطے کے امن و استحکام میں کلیدی کردار پر مصری قیادت کی تعریف کی۔ عبدالفتاح السیسی نے عالمی اور امت مسلمہ کے لیے اہمیت کے حامل معاملات میں پاکستان کے مثبت اور فعال کردار کو سراہا۔ دونوں میں باہمی اسٹریٹجک مفادات اور عوامی روابط کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاق سے 550 ارب روپے کی ادائیگی اور این ایف سی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ سہیل آفریدی کا خیبر میں جرگے سے خطاب میں کہنا تھا کہ ہم ریاست پاکستان کا ساتھ دینے
और सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मुस्तकबिल में खित्ते से मुतालिक कोई भी फैसला सूबाई हुकूमत और केपी के मुंतखब नुमाइंदों की मशावरत के बगैर न किया जाए। कोई काम किए हों तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये बाज़ लोगों को दुख देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का एक्स पर बयान में मुखालिफिन पर तंज। अज़्म बुखारी का कहना था कि जो अपनी कारकर्दगी दिखा नहीं पाते वो हम पर तनकीद करते हैं। पंजाब में सरकारी स्कूल, सड़कों की बहाली और अस्पताल बन रहे हैं। चैलेंज है, अगर किसी ने कोई काम किया है तो दिखाए। कराची में SIU अहलकारों के तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का मुकदमा सरकार की मदय्यत में कत्ल खता की दफात के तहत दर्ज। इरफान के लवाहिकीन का 7 घंटे एहतजाज, पुलिस हुकाम से कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म। सोहराब गोट ईदी सेंटर के सामने तवील तातुल के बाद ट्रैफिक की रवानी बहाल। वुरसा इरफान के मैयत आबाई शहर भावलपुर लेकर चले गए।